کتنا محروم ہوں میں، کتنا محسر ہے مجھے، ذرہ صحرا ہے مجھے، قطرہ سمندر ہے مجھے۔ کتنا محروم ہوں میں، کتنا محسر ہے مجھے، ذرہ صحرا ہے مجھے، قطرہ سمندر ہے مجھے۔ ہیلو گائز، السلام علیکم، گڈ ایوننگ ہم ڈی این انسٹیٹیوٹ۔ جی تو لیسنرز، از پہ وعدہ میں اپنی ریئل اسٹوری کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ گائز نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو پہلا حصہ دیکھ لیں، اس کے بعد دوسرا پارٹ دیکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پوری کہانی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ گائز، آپ کو میں 2-3 دن کا کہہ کر گئی تھی، مگر آج پورے 2 ہفتے بعد گزار کر آ رہی ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پورے 2 ویک ڈینگی بخار سے لڑ کر آ رہی ہوں۔ تو اس اسٹوری کو بیان کرنے کے دوران ہو سکتا ہے میری آواز کچھ اوپر نیچے ہو جائے، تو اس کے لیے پیشگی معافی کی طلبگار ہوں۔ شکریہ۔ گائز، یہ اسٹوری تقریباً 1980 کی ہے۔ آپ خود سے حساب لگا کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی ہو سکتی ہے۔ گائز، پہلی قسط میں ہچھار صبح کا جنگل کا کہہ کر چلا گیا تھا، مگر رات ہونے تک ابھی گھر لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ چنانچہ گھر والے اور کچھ دوست اور کچھ ہمسائے بھی سب نے مل کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہچھار کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف نکل جائیں گے۔ سو کچھ لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں لالٹین لیا اور کچھ لوگوں نے مشعل جلا کر ہاتھوں میں لے لیے تاکہ روشنی ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی۔ سو اس رات کافی دیر تک وہ لوگ جنگل میں ہچھار کو ڈھونڈتے رہے، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ سب تک ہار کر بلاخر گھروں کو لوٹ آئے۔ 2 دن اسی کمپرسی اور کشمکش میں بیت گئے۔ سب لوگ اپنی اپنی دانست میں کچھ کہہ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جنگلی جانور اسے کھا چکے ہوں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ کسی کھائی میں گر گیا ہوگا، اور کسی کی زبان پر ایک کلمہ تھا۔ اب بھلا لوگوں کی زبانیں کون بند کر سکتا ہے؟ سارے گاؤں والے اس کے لیے پریشان تھے۔ سارے دوست آپس میں مل کر اس کی پرانی باتوں کو یاد کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خوش ہونے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ایک دفعہ تو حد ہو گئی۔ اس کا ایک دوست 5 مہینے سے نہیں نہایا تھا۔ سردی کی وجہ سے، آپ کو تو پتہ ہے پہاڑی علاقوں میں سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ سو کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں نہاتے۔ سو ہچھار کا ایک بہت ہی کلوز دوست نہ نہانے کی وجہ سے اس کے سر کے بال جو ہے آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے جیسے کوئی بڑی سی ٹوکری اس کے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے سارے گاؤں کے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور ایک ہچھار کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے دوست کا مذاق اڑائے۔ سو ایک دن پتہ نہیں ہچھار کو کیا سوجی کہ وہ اسے اکیلے گاؤں سے دور لے گیا، اور واپسی میں اس کے سر کے اوپر جو دور سے دیکھنے میں بڑی سی ٹوکری لگتی تھی، اس دن کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ جب وہ قریب آیا، سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہچھار نے پورا اس کے سر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کہ ہچھار نے اسے کیسے کنونس کیا ہوگا کہ یہ اپنے سر کے بالوں سے ہاتھ دھو بیٹا اپنا سر منڈوا کے آ گیا۔ خیر، مذاق تو اپنی جگہ۔ اس واقعے کو تقریباً 3 دن گزرے ہی تھے کہ پورے گاؤں میں ہر طرف سے شور و گل شروع ہوا کہ ہچھار گھر واپس لوٹ آیا ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر 3 دن ہچھار کہاں رہ کر آ گیا ہے۔ کیا وہ خود آیا ہے یا پھر کوئی راہگیر یا پھر مسافر اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ سارے گاؤں والے اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہچھار کے گھر کی راہ لیتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ آخر ہچھار تھا تو پھر کہاں تھا۔ اس دن وہ اپنی تھکی ہوئی نظروں اور اپنے گرتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کی ماں نے اسے آگے بڑھ کر اس کے بے جان وجود کو سہارا دیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر زور و قطار رونے لگی۔ اس دیکھا دیکھی میں سارے گھر والے، اس کے دوست اور سارے ہمسائے سمیت سب رو رہے تھے، مگر اسے کسی کی فکر نہیں تھی۔
اسے اگر کوئی یاد تھا تو وہ تھے اس کے قید کیے ہوئے پرندے۔ وہ گرتے پڑتے اپنے پرندوں کے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ پرندے باہر آ سکیں، مگر کچھ دیر انتظار کرتا ہے۔ پرندوں کو نہ باہر آنا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ آتے ہیں۔ اچھار ایران کی نظروں سے سب تکتا رہتا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ اچھار کا چھوٹا بھانجا اس کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ہی معصومانہ انداز میں اچھار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بھائی جان، آپ کے تو سارے پرندے ابو جان نے آزاد کر دیے، اب آپ کے پاس ایک بھی پرندہ نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد سب اداس ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکا، مگر ہاں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس دن وہ بہت رویا۔ یہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آخر اچھار کیوں اتنا زیادہ رو رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کئی مرتبہ اپنے بڑے بھائیوں کی مار کھائی تھی، اپنے والدین سے بھی روز مار کھاتا تھا، مگر وہ کبھی اتنا زیادہ نہیں رویا۔ پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا ہے جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ آنسو دیکھ کے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سب اس انتظار میں تھے کہ اچھار اپنی زبان سے کچھ تو بولے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان پچھلے 3 دنوں میں وہ کہاں غائب تھا، اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ کچھ دنوں بعد اپلوڈ کر لوں گی۔ آج طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے زبان کچھ ساتھ نہیں دے رہی، مگر ہاں، جس دن میرا اللہ چاہے گا میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ اینڈ اللہ نگہبان۔